السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں نور قرآن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے قاری مصطفیٰ ندوی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت 30ویں پارہ کا سورہ اعلیٰ پیش کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اپنے عالیشان رب کے نام کی تسبیح کیجیے، جس نے سب کچھ پیدا کیا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت بخشی، اور جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہی ماحل خشک کر دیا۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ بے شک وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں، اور ہم آپ کو آسان راہ کے لیے سہولت فراہم کریں گے، لہٰذا آپ نصیحت کرتے رہیے۔ اگر نصیحت کچھ نفع پہنچائے، جس کو ڈر ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور جو بہت بدبخت ہوگا وہ اس سے دور رہے گا، وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی بات اولین صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے سامنے سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سے قبل 9 صورتیں 30ویں پارے کی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ ان کی تلاوت، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر و تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ نور قرآن کے عنوان سے ہمارا یہ پروگرام ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مفید ثابت ہو رہا ہوگا۔ آپ لوگ قرآن مجید سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں انسان جتنا وقت قرآن کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے سمجھنے میں لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری برکتوں کا، رحمتوں کا اعلان کیا ہے۔ اور تلاوت کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت قرآن پاک میں جگہ جگہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اس کی تلاوت کرو اور حق کا تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو۔ اسی کے ساتھ جب قرآن کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے تو اس کے لیے بھی کان لگانے کا حکم اللہ نے دیا اور کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر دھیان دو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو پروگرام ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج سورہ اعلیٰ ہے، اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تلقین کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ تسبیح کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کرتے رہیے۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی جو بات بیان فرمائی اس کا جو تفصیل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، نبوت کی ذمہ داری سے ہم نے آپ کو سرفراز کیا ہے، آپ رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، آپ تک خدا کا پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ نے اپنا جو کلام ہے، اپنی جو کتاب ہے وہ آپ کو دے رہا ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کچھ لوگ مان رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ کا کام تو بس خدا کا جو حکم ہے اس کو پورا کرتے رہنا ہے، اور آپ اپنے رب سے لو لگا کر رکھیے اور وہ کافی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس عظیم رب کی تسبیح بیان کیجئے جو سب سے بڑا ہے اور اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ دیکھیں تسبیح جو ہے ایک ملکوتی عمل ہے، تسبیح اس دنیا کا سب سے عظیم اور اہم عمل ہے، سب سے اہم کام۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار آئی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہر وقت خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ تم ان کی جو تسبیح ہے وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں اور لگاتار اس کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ایسا عمل ہے، فرشتے بھی اس کو کرتے ہیں، اور فرش سے عرش تک جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتوں کی تخلیق فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے وقت یہ ذکر کیا تھا کہ ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کے لڑائی جھگڑا کرے گی، خون بہائے گی، ایک دوسرے کو ستائے گی اور اس پر ظلم کرے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی ہر وقت تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو فرشتے بھی ہر وقت خدا کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کا حکم انسانوں کو بھی دیا گیا اور بار بار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ فسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اس کا نام لیتے رہو۔ تو یہ جو سورہ اعلیٰ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو سورہ اعلیٰ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور مکہ کے دیگر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور بہت کم لوگ تھے جو اس دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے نبی آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، جس کو اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا وہ آپ کی بات سنے گا اور فائدہ اٹھائے گا، اور جو بہت بد نصیب ہوگا وہ اس سے دور بھاگے گا۔ ایسے آدمی کا انجام تو بس جہنم ہوتا ہے، جہاں نہ وہ زندہ رہے گا اور نہ کبھی اس کو موت آئے گی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو باتیں کہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا کہ خدا وہ ہے، رب تمہارا وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اچھے سے پیدا کیا ہے، بہت صحیح سے تمہارا ڈیزائن بنایا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے بہت خوبصورت انداز میں، اور پھر وہی اسی نے سارا سسٹم بنایا ہے،
سارا سیٹ اپ بنایا ہے، اور پھر تم کو اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم کیسے رہو گے، کیسے جیو گے۔ وہی ہے جو زمین سے اناج نکالتا ہے اور پھر وہ اناج سوکھ کر بیکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اپنا کلام بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہے گا وہ پہنچاتا رہے گا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اللہ نے کہا کہ نفع پہنچائے اگر نصیحت تو یہ اصل کام ہے، آپ تو بس نصیحت کرتے رہیے۔ سیذکر من یخشیٰ، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ آپ کی بات سنیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس سے بھاگے گا کون؟ جو برا آدمی ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور پھر وہ جو ہے بہت بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ایسی آگ میں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کہ اس کے اندر پھر نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات کہی ہے، اس کو دھیان دیجیے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم بہت رحیم ہیں اور جنت بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جنت جانا۔ رمضان کا مہینہ ہم کو بتاتا ہے کہ کتنی آسانی سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو آدمی رمضان کا حق ادا کر لیتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جنت میں جانے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں بس وہی لوگ نہیں جائیں گے جو ایک دم بد نصیب ہوں گے، اللہ بہت سہولت دے گا۔ کہ قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک اچھا کام کرو گے بدلے میں تم کو 10 نیکیاں ملیں گی، جبکہ جب تم برا کام کرتے ہو ومن جاء بالسیئۃ، کوئی برائی کرتا ہے فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو بس ایک مائنس پوائنٹ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے کام پہ 10 پوائنٹ ملتے ہیں اور برے کام میں -1 ملتا ہے۔ انسان تھوڑی تھوڑی بھی نیکی کرتا رہے اور صحیح ڈگر پہ کھڑا رہے تو اس کے لیے جنت جانا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ایک دم بد نصیب ہوگا وہی جنت نہیں جائے گا، وہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جو بھی اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اپنا تزکیہ کرتا رہے گا، اپنی صفائی کرتا رہے گا وہ، اور اپنے رب کو یاد کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس صورت کے اخیر میں جو بات کہی گئی ہے اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے بل توثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو بہت ویلیو دیتے ہو اور اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ تم کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پچھلی کتابوں میں، پچھلے گرنتھوں میں بھی لکھی گئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام کو کتابیں دی گئیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ خود ہمارے ملک میں جو کتاب پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اوپر سے احکامات آئیں اور نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے ہیں۔ ہر کتاب کو آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ برائی کرو اور اچھائی مت کرو، ہر کتاب اچھائی سکھاتی ہے۔ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید بھی ہم کو جینے کا صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔